میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں، اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا 8واں برج عقرب، جسے کہا جاتا ہے، اور اس کا ستارہ مریخ ہوتا ہے۔ ایسے افراد جو 23 اکتوبر سے 21 نومبر کے دوران پیدا ہوتے ہیں، ان کا تعلق برج عقرب سے ہوتا ہے۔ برج عقرب والے افراد کے لیے جو لکی دن ہے، ان کا لکی دن ان کا منگل ہوتا ہے، اور جو ان کا لکی سٹون ہے ریڈ کورل جسے کہا جاتا ہے، اور ان کا لکی کلر سرخ ہوتا ہے۔ لکی نمبر ان کا 9 ہوتا ہے۔ ہاروسکوپ شروع کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سٹارز کی پوزیشن اس ماہ کے اندر کیا رہے گی۔ 22 دسمبر کو ستارہ شمس برج جدی کے اندر داخل ہوگا۔ 2 دسمبر کو ستارہ عطارد برج قوس میں داخل ہوگا۔ 22 دسمبر کو ستارہ عطارد جو ہے برج جدی میں داخل ہوگا۔ 16 دسمبر کو ستارہ زہرہ برج قوس میں داخل ہوگا، اور 20 دسمبر کو ستارہ مشتری برج دلو کے اندر داخل ہوگا، اور 18 دسمبر کو ستارہ زحل برج دلو میں داخل ہوگا۔ اور قمر در عقرب اس ماہ کی 11 سے لے کر 13 دسمبر کے دوران رہے گا، اور اس ماہ کے اندر سورج گرہن لگ رہا ہے، اور وہ برج قوس کے اندر 14 دسمبر کو رات کو لگے گا۔ اور یہ برج قوس کے اندر لگے گا تو یہ برج عقرب والے افراد کا دوسرا گھر ہے، یعنی فائنینشیل میٹر کے حوالے سے تھوڑا محتاط رہنا پڑے گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا جو 8واں برج ہے برج عقرب، ان کے لیے دسمبر کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں ان کے امپورٹنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے، امپورٹنٹ میٹر کے حوالے سے، تو ان کا جو اسینڈنٹ لارڈ ہے 6 ہاؤس کے اندر پڑا ہے، یہاں پر یہ پازیٹیو ہے، اور ان کے جو اہم پروجیکٹس ہیں جن میں ڈیلے ہو رہی تھی، جس کے اندر پرابلمز آ رہی تھی، اب وہ ٹھیک ہونا شروع ہو سکیں گے۔ اور اس کے اندر ان کی ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ماہ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا، پازیٹیو رہے گا، ریکوری ہو سکے گی۔ ان کی فائنینشیل پوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو 10ویں گھر کا مالک اس وقت جو ہے ان کے دوسرے گھر میں ہے، اور یہاں پر پازیٹیو ہے، یعنی کہ اپنی ارننگ ریسورسز اور جو ان کی جاب ہے یہاں سے بہت زیادہ ارن کرتے نظر آ رہے ہیں۔ فائنینشیل پوزیشن ان کی بہتر ہونے جا رہی ہے، کیونکہ 20 دسمبر کو ستارہ مشتری ان کے چوتھے گھر کے اندر ٹرانزٹ کرے گا، اور یہاں پر اس کی پوزیشن کیپریکون سے زیادہ بہتر ہوگی۔ اس حوالے سے فائنینشیل میٹر ان کے بہتر ہونے جا رہے ہیں اس ماہ کے اندر۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پراپرٹی کے حوالے سے۔ پراپرٹی کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ستارہ مشتری ان کے چوتھے گھر کے اندر ٹرانزٹ کر رہا ہے، اور ستارہ زحل بھی ان کے چوتھے گھر میں ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ پراپرٹی کے حوالے سے امپورٹنٹ جو ہے چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ پراپرٹی سیل کر سکتے ہیں، پرچیز کر سکتے ہیں، کنسٹرکشن آف ہاؤس کر سکتے ہیں۔ یہ تمام ایونٹ ان کے لیے اچھے رہیں گے، پازیٹیو رہیں گے، مبارک رہیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن کی۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں، ستارہ مشتری جو ہے وہ 5ویں گھر کا مالک ہے، اور وہ جدی کے اندر کمزور پوزیشن میں رہا ہے۔ اب ان کی جو ایجوکیشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ 20 دسمبر سے بہتری کی طرف جانا شروع ہو سکیں گے۔ اگر یہ پروفیشنل سٹڈی کر رہے ہیں تو ان کی سٹڈی بہت اچھی ہوگی، اچھے مارکس لے سکیں گے۔ اگر یہ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، ایڈمیشن لے سکیں گے۔ اس حوالے سے یہ تمام ایونٹ، یہ چیزیں ان کے لیے اچھی اور پازیٹیو ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ محبت کی اگر ہم بات کریں، محبت کے ہاروسکوپ کو دیکھیں تو محبت کا ہاروسکوپ ان کا پازیٹیو ہونے جا رہا ہے، اور یہ مہینہ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ محبت کے معاملات اگر کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، کریٹ ہوئی ہے، تو ان کی وہ مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ری یونین ہوتا ہوا ان کا نظر آ رہا ہے۔ اور ایسی خواتین جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، انشاءاللہ ان کو بھی اس ماہ اولاد کی خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے ان کی لیٹیگیشن کی، ان کے قرضہ جات کی۔ اس حوالے سے دیکھیں تو لیٹیگیشن کے اندر ان کو ریلیف ملے گا۔ اگر کوئی کیس کا فیصلہ دسمبر میں ہوتا ہے تو انشاءاللہ ان کی فیور میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
اور اگر ان کی قرضہ وغیرہ ان کے اوپر ہے تو قرضہ بھی انشاءاللہ اترنا شروع ہو سکے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کی۔ میرج کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ستارہ زہرہ جو ہے وہ ان کے تالے کے اندر موجود ہے، یہ رہے گا 15 دسمبر تک۔ یکم سے 15 دسمبر کا ٹائم جو ہے یہ بہت اچھا ہے، اس ٹائم پیریڈ میں شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، منگنی کر سکتے ہیں، یہ بہت مبارک رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ بزنس کرتے ہیں، بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو ٹائم پیریڈ ہوگا یہ آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ یکم سے 15 دسمبر بہت اچھا رہے گا، اس ٹائم پیریڈ میں شادی ایک بزنس کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ ایکسٹینشن کر سکتے ہیں، پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، نیو بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بہت بینیفیشل اور بہتر رہیں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایسے افراد جو فورن میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں۔ فورن میں ٹریول کرنے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جوپیٹر کی اور سیٹرن کی جو اسپیکٹ ہے وہ 9th ہاؤس کے اوپر ہے، تو اس حوالے سے ان کے لیے جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ٹائم پیریڈ اچھا رہے گا، اور یہ تقریباً اس میں 20 دسمبر تک یہ ٹائم پیریڈ اچھا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، امیگریشن کے میٹر کو دیکھ سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بہتر رہیں گی اور پازیٹیو نظر آتی ہیں۔ ویزا مل سکتا ہے، امیگریشن کے میٹر آپ کے ریزالو ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے یہ چیزیں آپ کے لیے پازیٹیو ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جاب کی۔ جاب کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ان کے 10ویں گھر کا مالک دوسرے گھر میں اور اچھی جگہ پر بیٹھا ہے اپنے دوست کے گھر میں آتشی برج میں، تو جاب کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے ان کا۔ جاب کے میٹر اگر کوئی پرابلم چل رہی ہے تو وہ آپ کے پرابلم ریزالو ہوتی نظر آ رہی ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی میٹر آپ کے لیے پرابلم نظر نہیں آتی۔ جاب کے اندر بلکہ عزت نام مرتبہ میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے، کوئی بونس مل سکتا ہے، سیلری انکریز ہو سکتی ہے، اور جن کے پاس جاب نہیں ہے ان کو اچھی جاب ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ تھا ہمارا مختصر سا اوور ویو دسمبر کے حوالے سے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔